آپ کو اللہ تعالیٰ کے انصاف کا اور قرآن حکیم کے برحق ہونے کا اندازہ لگانا ہے تو سورہ بقرہ کی 194 نمبر کی آیت کو پڑھیے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جس کسی نے تم پر ظلم و زیادتی کی ہے تو تم بھی اس پر ظلم و زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنا ہی جتنا کہ تم پر اس نے ظلم کیا ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ضرورت سے زیادہ جنگ کرنے کی یا بغیر کسی مطلب کی کسی کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن اعتدیٰ، جو تم پر زیادتی کرے، یعنی ابتدائے زیادتی اور ظلم کی ابتدا اور شروعات کسی کے طرف سے ہوتا ہے تو تم اس کے خلاف بھی زیادتی کر سکتے ہو، وہ بھی کتنا؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا ہی تم پر ظلم کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ سورہ توبہ کی ان آیتوں کو پڑھ کر کے یہ حکم لگاتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، تو آپ نے اس سے پہلے اور آگے اور یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک طرف زیادتی کرنے سے بھی روکیں گے اور دوسری طرف کہیں گے زیادتی کرو؟ نہیں، یہاں تک کہ اگر آپ اسی سورہ توبہ کی آیت کو پورے کے پورے اور دوسری آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں وہاں کہی گئی ہیں جو جنگ کے میدان میں ہوں، یعنی کسی نے جنگ کی ابتدا کی اور جنگ کے میدان میں تم سے مار کاٹ رہے ہیں تو تم جہاں کہیں بھی پاؤ تم بھی انہیں قتل کرو، یعنی جنگ کے میدان میں مروت نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی 5 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی میدان جنگ میں جہاں کہیں بھی پاؤ اسے تم قتل کرو۔ آپ کہیں گے یہ استدلال آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو یہ استدلال ان تمام آیتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا کہ اللہ کبھی بھی زیادتی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی 6 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر آپ کو انہی مشرکینوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، یعنی دیکھیے جنگ کے میدان میں ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے بچائیے، فَأَجِرْهُ، یہ حکم ہے اللہ کا تو اس سے پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے کے قابل ہو جائے یا سننے لگے، ثم ابلغه مأمنه، پھر انہیں آپ ان کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیجئے، یعنی صرف یہ نہیں کہ چھوڑ دو بلکہ اس کی اسکارٹنگ کرو اور اس کے ساتھ کچھ لشکر کو بھیج کر کے جہاں پر اس کو امن و امان مل سکتا ہے وہاں جا کر کے تم اسے چھوڑ آؤ۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ تم سے جنگ کرنے آئے تھے کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں جانتے تھے، یعنی اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور قرآن کی حقیقت کو جان لے تو کوئی اسلام کے خلاف بولے گا نہیں، کوئی بھی اسلام کے خلاف نہیں بولے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ ان 2 آیتوں کے ذریعے یہ اندازہ لگائیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ عام زندگی میں جو قصاص کا مسئلہ ہے، چاہے رجم کا یا ہاتھ کاٹنے کا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عین تمہارے لیے اس کے اندر زندگی ہے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ ہزاروں کو اور قتل کر دے گا، کیونکہ وہ سوچے گا تو ہمیں قتل کا تو کوئی قتل، کیونکہ وہ سوچے گا کہ جرم قتل پر تو کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی 79 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں یعنی بدلہ لے لینے ہی میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ ویسے ہی کسی طرح کے جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا، لیکن کم سے کم دنیا کے اندر جو شریعت اور جو قانون اللہ نے نازل کیے ہیں کہ کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کی سزا یہ ہے، کوئی کسی کو کان کو کاٹتا ہے تو اس کے بھی کان کو کاٹو، کوئی کسی کے آنکھ کو پھوڑتا ہے تو اس کے آنکھ کو پھوڑو، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے اسے بھی قتل کرو،
تو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لے لینے میں زندگی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اس کا درجہ بہت بڑا ہے، یہ ایک عظیم صدقہ اس نے پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی بڑے مقام عطا کرے گا قیامت کے دن۔ آپ قرآن کریم کے اندر خرد برد کرتے ہیں اور اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اللہ کا یہ پیغام قرآن کریم ہی کے اندر ہے، آپ اسے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ ممتحنہ کے 8 نمبر اور 9 نمبر کو آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے قتال نہیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھر سے نکالتے ہیں، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا اور احسان کا برتاؤ کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جو تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے ان سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور ان سے بھی روکتا ہے جو تمہیں تمہارے گھر سے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے، أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم اس سے دوستی کرو، یعنی انما ینہاکم اللہ ان تولوہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف چلے گا کہ اس سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ اس آیت کو پڑھ کر کے انصاف کو قبول کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ سورہ یونس کی 57 نمبر کی آیت کے اندر ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی اور شفا بھی آ چکا، لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی آ گیا، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور باعث رحمت کی چیز بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کے اے وہ لوگو جو قرآن کریم پر بغیر کسی تدبر اور سوچے اور بغیر کسی انصاف کو برقرار رکھے اعتراض کرتے ہو، آؤ اور قرآن کریم کے سورہ مائدہ کے 32 نمبر کی آیت کی تلاوت کرو اور اس کے اندر غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہیں بھی انسانیت کے قتل یا اس کو خوف و دہشت میں کسی کے ذریعے سے لانے کا حکم نہیں دیتا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، مسلمان ہو، یا اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس کسی نے کسی کا ناحق خون کیا، کسی جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں وہ فساد بھی نہیں پھیلاتا تھا، یعنی نہ تو مجرم تھا قتل کا اور نہ ہی یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والا تھا، بغیر گناہ کے معصوم کو کسی نے قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک قتل دنیا کے تمام لوگوں کو قتل کرنے کے برابر، یہ کون بتا رہے ہیں؟ قتل کا اتنا بڑا جرم اللہ کا کلام ہی تو ہے، یہ قرآن کریم ہی ہے تو جو بتلا رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائے کہ ایک طرف قرآن کریم قتل کے جرم کو اتنا بڑا جرم کہے اور دوسری طرف یہ کہے کہ تم جہاں پہاؤ لوگوں کو قتل کرو۔ میرے بھائیوں، وہ جو آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی اس کا بھی آپ سیاق و سباق اور اس کے کانٹیکسٹ کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ کوئی اگر کسی انسان کے خلاف ظلم کرتا ہے تو اس ظلم و فتنے کو روکنے کے لیے اس کے مقابلے میں جنگ کرنے کی اجازت قرآن کریم دیتا ہے۔ کتنا
بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا ہی تم پر وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ کیونکہ سورہ مائدہ کی یہ 32 نمبر کی آیت صاف واضح کرتا ہے کہ جس کسی نے کسی غیر مجرم کو، معصوم کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا، ایک کو نہیں تمام کے تمام کو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو چھوڑ دیا، زندگی بخش دی، چاہے زندگی بخشنے کی کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی راستہ ہو، یا جس طریقے سے کوئی بیمار ہو اس کو بچا دیا، یا کوئی قتل کا مستحق تھا لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا، یا کسی کی زندگی آپ نے کسی طریقے سے بچا لی، آپ کوئی مرنے جا رہا تھا آپ نے اس کو بچا لیا، تو یہ تمام طریقے زندگی بچانے کے معنی میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ارے تو نے ایک جان کو نہیں بچایا بلکہ تمام لوگوں کے ان جانوں کو بچا دیا۔ اتنا بڑا فیصلہ اگر کوئی سنانے والا اس دنیا میں ہے تو وہ اللہ کی ذات جو اپنے قرآن مقدس کے اندر سناتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ذرا شرم و حیا کرو، ذرا سوچو اور عقل سے سوچو، کسی دوسرے کے فلسفے کو قرآن کریم کے اندر لانے کی کوشش نہیں کرو۔ قرآن کریم کے صرف اور صرف مجرد الفاظ کے بھی آپ تلاوت اور ایک ایک لینگوسٹک میننگ کے ساتھ ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل یہ گواہی دینے لگے گا کہ یقیناً قرآن کریم امن و شانتی کا پیغام ہے، یقیناً قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہر طرح کے ظلم و استبداد سے بچانے کے لیے اتارا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے تاکہ انسان پر کسی طرح کا ظلم و زیادتی نہ ہو۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ ہی رزق کا مالک ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ میں یہاں آپ کو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رزق دیا ہے اسی میں قناعت اور صبر کے ساتھ کھاؤ، کسی کو لوٹو جھپٹو نہیں، کسی کو اللہ نے مالداری بخشی ہے تو حسد نہ کرو اور اس کو لوٹو نہیں۔ کیوں کیا آگے کیا آیت یہ بتا رہے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین کے اندر ذرہ برابر بھی فساد کے مقصد سے کوئی جرم کا ارتکاب نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا کہ جو حد تمہارے لیے مقرر کیا ہے اللہ نے، اپنے حدود میں رہو اور کسی وجہ سے تم ظلم کا مرتکب نہ بنو زمین کے اندر۔ جو انسان کو یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، اس قرآن کے اوپر آپ کیسے یہ اعتراض کر دیے کہ قرآن دہشت گردی پھیلانے کا حکم دیتا ہے؟ میرے بھائیو، آپ نے چند آیتوں کو پڑھ لیا اور سوچ لیا کہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو۔ اگر آپ اس کے بھی کانٹیکسٹ کو اور اس کے سیاق و سباق کو پڑھیں گے تو آپ کا دل یہ گواہی دینے لگے گا کہ نہیں، قرآن کریم تو یقیناً امن و شانتی کا پیغام ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَعْتَدُوا، کہ کسی پر زیادتی نہ کرو، اور اتنا ہی زیادتی کرو مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنا کہ تم پر کسی نے زیادتی کی ہے۔ آپ سورہ اسراء کی 31 نمبر کی آیت کو ذرا مطالعہ کیجئے اور پڑھیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ ارے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہ نونہال اور ان بچوں کو جو پیٹ کے اندر ہے، جس کی محبت یا جس کو آپ کی نگاہوں نے دیکھی تک نہیں ہے، ان کی زندگی بھی بخشنے کے لیے اور ان کی زندگی کو بھی امن و سلامتی کے ساتھ پرورش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو بھوکمری کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ یعنی تم اپنی زندگی کا موازنہ جو پریزنٹ میں ہو، تمہاری حالت شاید محتاجگی کی ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو کہاں سے پال پاؤں گا، تو تمہیں فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی انہی کو بھی اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، کسی بھی وجہ سے اگر تم قتل کرتے ہو تو سوچ لو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سندیش کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہی تو ہے، یہ قرآن کریم ہی تو ہے جو ہمیں یہ سندیش دیتا ہے کہ آپ اپنے خون کو، جو آپ اپنے خون سے
جس بچے کو جنم ہونے کے دیے ہیں، آپ ان کو پیٹ میں یا ان کے پیدا ہونے کے بعد آپ محض اس ڈر سے انہیں قتل نہ کریں کہ یہ کہیں بڑا ہوگا تو ان کی پرورش کے لیے ہم کو دشواری پیدا ہوگی، تو آپ انہیں دوا دے کر یا زمین میں یہیں پر زندہ درگور کر دیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے قرآن کریم میں لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں، جسے بھی اللہ نے روح بخشی ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی 195 نمبر کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے آشکارا ہو جائے گی آپ پر کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے۔ کیا اس بات کا حکم دیتا ہے کہ خود اپنے جان کو بھی ہلاک کریں اور جہاں چاہیں کسی کو قتل کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ پڑھیے، اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھا سلوک کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں کون ہیں؟ وہی جو جہاد کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، ہر بیوہ، ہر مسکین، ہر غریب، وہ اس پر خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، کیونکہ انہی مالداروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ زکوٰۃ و خیرات اور صدقات نکالیں، اور ان صدقات اور خیرات کے نکالنے کا مقصد اللہ نے بتایا ہے تاکہ ان لوگوں کی پرورش ہو سکے، ان کے پیٹ کی آگ بجھ سکے جو اس دنیا کے اندر بھوک مری کی وجہ سے پیٹ کی آگ کے جلنے کی وجہ سے موت کے نیند سو جاتے ہیں، یا وہ کسی کے ایسے جرم میں مرتکب ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی چوری کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ اس کے لیے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیتوں کو پڑھ کر کے جب آخر تک آپ پہنچیں گے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یہ احسان اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو کیوں ہو؟ اس لیے تاکہ تم دوسروں پر احسان کرو، یعنی دوسروں کی زندگی کو بچاؤ۔ اور اللہ نے جہاں یہ کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ کوئی ایسا کام کر کے، ڈرائیونگ کر کے اور اپنے آپ کو بہادر بنا کر کے کسی جگہ سے چھلانگ نہیں لگاؤ، خودکشی نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کی جان کی بھی حفاظت، بچے کے پیدا ہونے والے بچے کی بھی جان کی حفاظت اور عام انسانیت کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری یہ تمام مسلمانوں پر دی ہے، تمام بندے پر دی ہے، اور اللہ نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو بھیانک جرم کا شکار ہوگے۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت میں اللہ یوں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات اور بھلی بات کہو۔ یعنی میں آپ کو قرآن عزیز کی اس آیت سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہیں بھی یہاں تک کہ اپنے ٹونگ سے، اپنی زبان سے بھی کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، کہ مسلمان تو در حقیقت وہ ہے کہ دوسرا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے پاسداری کا حکم اگر کوئی دیتا ہے تو یہی ہماری شریعت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے بات کرو تو اچھے طرح سے بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، جو نماز تمام انسانیت کو بھلائی کے، شانتی کی، تواضع کی، خاکساری کی، خودداری کا درس دیتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے جو لوگ چور بھی بننا چاہیں گے، جب ان کا پیٹ بھر جائے گا تو اب اسلام میں یہ بات نہیں رہے گی کہ لوگ اس نوبت کو پہنچیں کہ حد کو پہنچیں اور ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے یا ان کے اوپر کوئی جرم عائد ہو، شرعی طور پر ان پر کوئی عقاب لازم آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے انسانیت کی حفاظت قرآن کریم کے اندر بتائی ہے کہ کس طریقے سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 کے اندر جو آیت اتاری ہے آپ اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ بیوقوفوں کو اپنے مال نہ دو جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔
بیوقوف چاہے آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بدماش ہے گھر میں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جا کر کے شراب پیے گا، آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ لے کر کے غلط کام کرے گا، تو آپ ان کو پیسہ نہ دیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فساد پھیلائے گا، کہ آپ اپنے مال کو جب دیں گے تو وہ جا کر کے سڑک پر دوسروں کو چھیڑے گا، کسی کو مارے گا اور کسی سے خوف نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے تم انہیں کھلاؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے تم بھلی بات کہو۔ اس آیت کریمہ سے میں آپ کو یہ بتلانا چاہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سندیش اور یہ پیغام دیا ہے میرے بھائیوں، کہ مال ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسانوں کو یکسر یا اکثر لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ خود برا نہ بنے تو اس کی اولاد اس فتنے میں پڑ جاتا ہے کہ مال و دولت کی بہتات کی وجہ سے اس کے اندر فخر، کبر اور ظلم کو ڈھانے کا دوسروں پر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خرافات دل کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ بیوقوف یعنی وہ جو اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا وہ بیوقوف ہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ اگر مالدار ہے اور اللہ کی شریعت کو مانتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف وہ ہے جو قانون الہی سے تجاوز کرتا ہے اور سوچتا ہے میں تو مالدار ہوں، پیسہ ہوں، میں جو چاہوں کروں، کسی کو مروا دوں، کسی کو کچھ کروں۔ تو اس لیے کہا کہ وہ قابل تعریف ہیں وہ لوگ، وہ مسلمان جن کے پاس مال ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جان جاتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، اس کو اگر میں پیسہ دوں تو شراب پیے گا، اس کو میں پیسہ دوں چاہے وہ میری اولاد ہی ہے تو وہ ظلم و زیادتی کرے گا، تو ان کو پیسہ نہیں دوں۔ ہاں، آپ کو انہیں بھوکے بھی نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہا وَارْزُقُوهُمْ، اتنا دو کہ جس سے وہ کھا لے، انہیں رزق دو، ان کو کھلاؤ، وَاکْسُوهُمْ، اور اتنا دے دو کہ جس سے وہ اپنی ستر پوشی اور اپنے تن کو ڈھک سکے۔ اور کہا کہ یہ لگے گا کہ ہمارا باپ مالدار ہے لیکن دے نہیں رہا ہے، لگے گا اس کو کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان کے اس بھاونا کو، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں بھلی باتیں کہو۔ کیا کہو؟ بھلی باتیں، نصیحت کی باتیں، جس سے وہ سمجھ سکے کہ ہمارے بارے میں ہمارا باپ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ اچھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو قرآن اس بات کیا حکم دیتا ہے کہ اے لوگو کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی میں نہیں آؤ، دنیا کے اندر جو حقوق ہیں اسے بھی ادا کرو، دنیا والوں پر تمہارے بہت سارے حقوق ہیں، دنیا کے اندر تمہارے خیش و اقارب رشتہ داروں کے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرو، اور اس سے پہلے اللہ جل شانہ کا جو تمہارا خالق و مالک ہے اس کے حقوق ہے تمہارے اوپر، اس سے تم روگردانی نہیں کرو۔ آپ سورہ اسراء کی 23 نمبر کی آیت کو پڑھیے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے حقوق کی پاسداری اللہ جل شانہ نے رکھوائی ہے انسانوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت مت کرو مگر اسی کی، یعنی بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں کے دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں تم اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں بالکل جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم انہیں بھلی بات کہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے خاکساری کے بازو کو، اور اپنے بازو کو خاکساری کے ساتھ یا خاکساری کے بازو کو جھکا دو ان کے سامنے، من الرحمہ، اور محبت اور ہمدردی کے ساتھ اپنے خاکساری اور اپنے بازو کو ان کے سامنے پھلا کر نہیں رہو، طاقتور بن کر کے نہیں رہو، بلکہ ان کے سامنے جھک کر کے رہو۔ یہ سندیش کون دے رہا ہے؟ یہ قرآن دے رہا ہے کہ اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کرو، اس کے حقوق کو پورا کرو، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور خدمت کی حد مقرر کی ہے کہ اس میں تمہیں کس حد تک متواضع اور خاکساری کے ساتھ اور کتنے جھک کر پیش آنا ہے۔ معزز سامعین کرام،
میں اپنی بات اس آیت کریمہ سے ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں۔ قرآن کریم کہیں بھی دہشت گردی اور ارہابیت اور کسی بھی تجاوز اور ظلم کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو تمام انسانیت کی حفاظت کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس کسی نے بھی کسی ایک کا بھی خون ناحق کیا اور اس کے بغیر کہ وہ زمین میں کسی فساد کو بھی برپا کرنے والا نہیں تھا، یعنی معصوم کا قتل کیا، تو گویا کہ اس نے تمام دنیا کے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کیا اتنے لوگوں کے قتل کا جرم کوئی لے سکتا ہے اپنے سر پر؟ اللہ نے کہا کہ ایک معصوم کا خون تمام لوگوں کا خون کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی تو گویا کہ اس نے تمام کی زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام دنیا کے اندر بسنے والوں کو قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کے ذریعے تو اللہ انہیں نور و ہدایت بخش، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔